بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب کسب الحلال فریضہ بعد الفریضہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرعی فرائض کے بعد حلال روزی کمانا سب سے بڑا فرض ہے۔ یہ حدیث شعب الایمان بحقی سے لی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں کسب حلال کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ کسب حلال سے مراد جائز طریقے سے روزی کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم اپنی کتاب قرآن مجید میں بھی دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ البقرہ میں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور ساتھ ہی میں سورہ بقرہ کی آیت ہی میں حرام کھانے کی ممانعت بھی کر دی گئی ہے۔ فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ۔ حرام کھانے والے کی عبادت کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں اگر صرف ہم حرام کھانا کھا رہے ہیں اور باقی ساری عبادات بھی کر رہے ہیں تو وہ ساری عبادات بھی ہمارے اس ایک گناہ کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام خور کی دعا کے بارے میں بھی اپنی حدیث میں فرمایا، ایک شخص کسب معاش کی غرض سے طویل سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ اور گرد آلود ہوتے ہیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے پروردگار، یعنی خدا سے دعا مانگتا ہے، مگر اس کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے اور اس کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے اور اس کی پرورش بھی حرام مال سے ہوئی ہوتی ہے، تو ان وجوہات کی بنا پر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یعنی ایک گناہ ہماری عبادات کو بھی ضائع کر دیتا ہے اور ہماری دعا کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کھانے کی بہتری کے بارے میں فرمایا، سب سے بہتر وہ کھانا ہے جو انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتے تھے۔ آج حرام کھانا ہمارا شعار بن گیا ہے اور اس پر ہم مزید ستم یہ کرتے ہیں کہ اسے جدید طور کا تقاضا بتاتے ہیں، اور تاجر حضرات اپنی بددیانتی کو تجارتی تکنیک کے پردے میں چھپاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قوم شعیب کی تباہی کا سبب یہ کسب حرام یعنی تجارتی بددیانتی ہی تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ دور قدیم سے ہی انسانوں پر حاوی رہا ہے اور انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتے رہے ہیں اور اپنی عبادات اور دعاؤں کو بھی ضائع کرتے رہے ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ممانعت کے بارے میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی اور اپنے کتاب قرآن مجید میں بھی اس کی ممانعت کے بارے میں سختی سے حکم دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو کسب حلال کمانے کی توفیق دے اور ہماری عبادات اور دعا قبول فرمائے۔